سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک تصویر کے ساتھ خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی۔ میں نے کہا آج اس پہ پروگرام کریں گے، اوپر بورڈ پہ وہ تصویر لگا دیں گے اور بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ لیکن جو خبر تھی پہلے وہ سن لیں۔ خبر یہ تھی کہ ایک فیملی ہے، اس کے جتنے بھی افراد تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ پہلے جی احمدی تھے اور اب یہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے جی کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہاں پہ کئی سوالات ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھو تو ہوتا تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہو اسے پھر کلمہ ظاہر نہیں آتا تو اس کو یاد کروایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو پہلے ہی وہ کلمہ آتا تھا اور پھر جناب بڑی وہاں پہ لوگوں نے کامنٹس میں لکھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ان لوگوں نے جو آپ سب کے سامنے اسلام ہے پاکستان میں، اس میں داخل ہو کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ میں کئی دفعہ پاکستان میں جو اسلام چل رہا ہے یا ہمارے جو پاکستانیوں میں چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو کئی چیزیں بتا چکا ہوں کہ یورپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی جو سود شراب کا کاروبار ہے وہ احمدی نہیں کرتے، یا دنیا میں دوسرے ممالک میں بھی وہ مسلمان کرتے۔ ان کی یہاں پہ شراب کی دکانیں بھی ہیں، ان کے ہوٹلوں میں بھی بزنس ہے، سود شراب جو مرضی بیچتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ تو ختم نبوت کو کوئی خطرہ پڑتا ہے، نہ ختم نبوت کے مجاہدین کو کوئی خطرہ پڑتا ہے۔ اور وہاں پہ کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لوگ بھٹک جاتے ہیں لیکن کوئی اصلاح کرنے والا تو ہو، نہ کوئی بتانے والا تو ہو کہ یہ کام جو ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے یا یہ نجائز کام ہے، لیکن اس طرف کسی کی توجہ نہیں چاہتی۔ ہاں، اس طرف توجہ فوری طور پر گئی اور جو اصل بات ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح انہوں نے جو احمدی تھے پہلے اب ان کا مطابق اسلام قبول کر لیا، اور جب ان کے ظاہر ان سے بات چیت ہوئی ہوگی تو ان کو اسلام کے بارے میں پہلے سارا کچھ پتا ہوگا، کلمہ بھی وہی، ہر چیز وہی۔ تو یہاں پہ کسی علماء نے یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ آپ کو پہلے کیسے آتا ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں کریں، کیونکہ جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے، پوری دنیا میں ان کی مساجد بھی ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مجبوری ہے کہ وہاں کے قوانین ایسے بنائے گئے، وہ بھی اس لیے بنائے گئے علماء کے ذریعے کہ ختم نبوت کا چورن بکتا رہے، ہمارا کاروبار چلتا رہے، بزنس چلتا رہے، اور اس میں بڑا اضافہ ہوا۔ یہ تو ایمانداری سے میں بات کروں گا، دیکھیں اس میں 74 کے بعد ٹھیک ٹھاک ترقی ہوئی، اور کوئی چھوٹی دکان کھل گئی، کوئی بڑی دکان کھل گئی، کوئی فتوے دینے والی دکان کھل گئی، کوئی عرس منا رہا ہے، کوئی وہ قبروں پہ چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اس پر کافی کاروبار میں مہاراج جی بقول ان کے برکت پڑی۔ اب آ جاتے جی دوسری طرف، میں نے پھر پتہ کیا اور یہاں پہ کئی سوالات ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا، یہ بھی ایک غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ جن کو ہم نے جب پتہ کیا تو وہاں پہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، کسی کو دھمکی دی گئی، کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے اوپر کہا جاتا ہے آپ کے اوپر کوئی جھوٹے مقدمات بنا دیں گے، کہیں پہ جائیداد کے مسائل ہیں، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو پھر ان سے ڈرتے ہیں یا خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب ہم نے بڑے کارنامہ انجام دیا۔ اگر تبلیغی جماعت والوں کی بات کر رہے، وہ رات دن آج کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ ان کی بھی چل رہی، وہ جا کے مسلمانوں کی تبلیغ کر رہے، مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ نماز ضروری ہے۔ اب ایک مسلمان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نماز ضروری ہے، وہ تبلیغی جماعت والے آ کے بتائیں گے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے جو پاکستان میں ویسے حالات ہیں، کل بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتا آدھا کلو دودھ وہاں سے خالص نہیں ملتا
مگر ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. ہم جو کہتے ہیں پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہاں پہ نہ آپ کو عدل و انصاف کا دور دور تک نام و نشان نہیں ملے گا. رشوت، یہ روزانہ ٹی وی پہ دیکھتے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، غریب آدمی کو مار رہے ہیں، پولیس والے ہیں وہ بدتمیز ہیں، اداروں میں بیٹھے لوگ بدتمیز ہیں، جو حکومت میں بیٹھے وہ بدتمیز ہیں. لوگوں کو اتنا ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو شکر کرتے ہیں کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو یہاں رہ کے. اچھا، کئی لوگوں کو پھر ایک اور بڑی پرابلم، خدا نے سب نعمتیں یورپ میں دے دی، انہیں وطن کی یاد آتی. جب وہ وطن میں ہوتے تو کہتے جی ہمیں بلا لو یہاں پہ، اور جب یہاں پہ آ جاتے پھر انہیں وطن کی یاد آ جاتی. پھر وہاں جاتے ہیں، پھر اپنا نقصان کوئی نہ کوئی کر کے پھر واپس آ جاتے اور سوچتے ہیں کہ شاید پیسے کے ساتھ وہاں پہ سارا سسٹم چلتا ہے. مگر جس ملک میں عدل و انصاف نہ ہو، جہاں پہ آپ کو دور دور تک ایسے حالات نظر آتے ہو کہ ہر طاقتور جو ہے وہ دوسرے کو جانور سمجھتا ہو، اور جس طرح گورنمنٹ دوسرے لوگوں کو جانور سمجھتی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے، اسی طرح علماء نے بھی ظاہر اسی گورنمنٹ کی تربیت کی ہوئی ہے. ایک اہم سوال ہے یہاں، یہ جو لیڈرشپ آپ کے بیٹھی ہوئی ہے، چاہے وہ جرنیل ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں، یہ علماء کی تربیت ہے. ویسے تربیت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ پوری دنیا میں بھیک مانگنا، لوگوں کو جا کے کہنا کہ ہماری مدد کرو، ہمیں کسی طرح بچا لو، ہمیں زندہ رہنے کے لیے بڑی طاقتوں کی ضرورت ہے. اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ کسی قسم کا بھروسہ نہیں. یہ جو احمدیوں والا معاملہ ہے اس پر کافی آج کل سوشل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور آگے لوگ کئی جو ہیں وہ تبصرے کرتے، اکثر بڑا جھوٹ کا سہارا لیتے. اب تبلیغ کے ذریعے آپ نے تو 5 لوگوں کو کر لیا جی مسلمان، بڑی کہاوت ہے، مبارکباد جس طرح آپ کو مل رہی ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ آپ جو مسلمان ہیں وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں، ان کی تو حالت کافروں سے بھی بری ہے. آپ جا کے دیکھیں، اپنی مساجد میں دیکھیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں، اپنے گھروں کے حالات دیکھیں، اپنی دکانوں کے حالات دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور پھر آ کے آپ یورپ میں دیکھیں یہ چیزیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کتنا سکون ہے اور وہاں پہ کیا حالات. دوسری طرف پاکستان میں ایسے قوانین جو بنائے ہوئے ہیں کہ احمدی تبلیغ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ کس چیز کا خوف ہے؟ اگر آپ کے پاس بڑے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں تو کس چیز کا پھر ڈر ہے پھر آ کے اس طرح کے فتوے دینے کہ جو احمدی وہ تبلیغ نہیں کر پائے گا؟ کس چیز کا خوف؟ ایک سادہ سا سوال. آپ کے مطابق ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، تو پھر انہیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی آ کے لوگوں کو بتائے کہ اصل اسلام کیا ہے اور احمدیت کا مقصد کیا ہے. انصاف کی بات ہونی چاہیے. جس طرح میں نے کہا، نہ عدالتوں میں عدل ہے، نہ پارلیمنٹ میں عدل ہے. اپنی پارلیمنٹ کی حالت دیکھ لیں، ان کے فیصلے دیکھ لیں. جو آج جس جگہ پہ آپ کا ملک پہنچ چکا ہے، جی ستھرا پیجاب بن رہا ہے، وہ لوگوں کی تنخواہ ہی نہیں ملی، خود آپ پکنک چلا رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ کئی سوالات، کئی ایسے سوالات ہیں جو آپ جا کے کہتے ہیں جی اسلام کہ ہم تبلیغ میں لگے ہوئے، لیکن نتائج آپ کے پاس کوئی بھی نہیں، کوئی نتائج نہیں. آپ ایک کام بھی مجھے بتا دے جو 1400 سال پہلے اسلام نے بتایا تھا اور وہ پاکستان کے لوگوں میں، وہاں پہ پاکستان میں یا باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں موجود. اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ معاشرے کا بڑا فرق پڑ جاتا ہے. معاشرے سے جو برائیاں پھیلتی ہیں وہ مذہب کے لیے مشکل پیدا کر دیتی، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی جو ہے وہ کمزور دل ہوتے ہیں، کئی جو ہے وہ غربت کا شکار ہوتے ہیں، کئی جو ہے وہ لالچ میں آ جاتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، کئی بلیک میل جس طرح میں نے آپ کو. تو اس طرح آگے تو بڑا کارنامہ جو آپ انجام دیتے ہیں. ادھر ایک اور تصویر لگائیں گے 200 علماء کی، انہوں نے جی یہ 5 لوگوں کو جو پہلے احمدی تھے مسلمان کیا. اگر اتنی بڑی مولویوں کی تعداد نے یہ چھوٹا سا معمولی سا کوئی اسے، میں تو اس کی
سمجھنا کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں، انجام دیا تو بڑی بات ہے، پھر تو سب کو میڈل ملنے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور وہاں پہ ایسا جس دن انہوں نے وہ اسلام قبول کیا، جو سارا اسلام ان کو پہلے بھی پتا تھا، اس دن میرا حال ایک چھٹی کا دن بھی رکھنا چاہیے پاکستانی قوم کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے۔ تو اپنی حالت پہ غور کر کے ذرا دیکھے، اور یہ جو لوگ اس طرح بتاتے ہیں وہ دونوں طرف ذرا ایک نظر ڈالیں۔ ٹھیک ہے 100% کوئی بھی درست نہیں ہے، مگر اپنے مقابلے میں دیکھے کہ کوئی فرق نظر آ رہا ہے، کوئی چیزیں سمجھ آ رہی، کوئی اگر عقل ہے، مگر یہاں بھی آپ نے عدل سے بات نہیں کرنی، انصاف سے بات نہیں کرنی۔ ایک بزرگ مل گئے پچھلے دنوں، تو میری ہیلو ہوئی، تو وہ کہنے لگے جی وہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو جیسے ہی وہاں سے بس گزری ربوہ سے، جناب نگر سے، تو وہ کہنے لگے یہ دوزخ ہے اور یہ جنت ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی وہ بندہ پڑھا لکھا تھا، تو انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کی، میں نے کہا آپ تک بھی پہنچنی چاہیے۔ وہ کہتے کون بندہ ہے جو اپنے بچوں کو یا اپنے بزرگوں کو دوزخ میں دفن کرے گا؟ یہ ویسے سادہ سا سوال ہے۔ تو یہ چیزیں جو خود ہم اپنے طور پہ یہ چیزیں لوگوں کو بتاتے، لیکن مرنے کے بعد حساب اللہ کے پاس ہے، کوئی کہیں دفن ہے اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں، لیکن جو بھی قیامت والے دن یا جو بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق حساب کتاب ہونا۔ تو یہ چیزیں دنیا میں جس طرح ہم لوگ مختلف رنگوں میں پیش کرتے، میرا خیال یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور یورپ میں اگر آپ دیکھ لیں آ کے، اور یہاں پہ قبرستان جا کے نظر ڈالیں، تو پاکستان میں ایسے قبرستان آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گے جتنے صاف ستھرے یہاں پہ قبرستان، جس طرح سڑکیں وہاں پہ ہے، جس طرح وہاں پہ لوگ صفائی میں لگے ہوئے ہیں، 4 لوگ سارا دن لوگوں کی قبریں سیٹ کرتے ہیں وہاں پہ صفائی کا۔ یہ آپ جرمنی چلے جائیں، میں نے کئی دفعہ وہاں کے قبرستان دکھایا، وہاں پہ قبریں بھی اکٹھی ساری وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ جگہ دی ہوئی ہے، تو یہاں پہ آپ اپنے مسلمان جو ہیں ان کی تدفین کر لیں۔ کئی جگہ پہ ایسے میں دیکھے پتہ نہیں کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر کئی سوالات اس میں آ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو تروڑ مروڑ کر پیش کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔